عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہودی بنی کینکا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنے۔ ترجمہ: سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی بعثت کی پیشن گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہیں۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بددینت ہے۔ انہوں نے یہ سن لیا کہ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اسی لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح و دارین حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور عالم نے فرمایا: حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا: وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی بولے: اللہ انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے آیان قوم، اللہ واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ کا قبول اسلام یہود پر برق خالف بن کر گرا اور غم و غصہ سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے: یہ شخص عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افطرا پردازی کا اندیشہ تھا۔